لیکن عمومی طور پر جب بات صبر کی آتی ہے تو انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ انتقال پر صبر، کسی نقصان پر صبر۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں جو صبر فرمایا گیا یہ صبر کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ صبر علی البلاء، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی مصیبتوں کے بادل منڈلائیں، جب تکالیف کی وادیوں میں آپ گھر جائیں، تو ایسے موقع پر صبر کرنا، چاہے وہ جانی مصیبت ہو چاہے مالی مصیبت ہو، اس چیز کو کہتے ہیں صبر علی البلاء۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی مصیبت میں شور و گل کرنے کی بجائے اگر دامن صبر کو تھام لو تو اللہ رب العزت جل جلالہ صبر علی البلاء پر اجر بھی بے شمار عطا فرماتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ صبر علی البلاء کس طریقے سے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت خباب کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت یاسر کی زندگی ہے۔ آپ ان سب کی زندگی کو دیکھو، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برف کی سیلوں پر سلایا جا رہا ہے، لیکن صبر علی البلاء کا مظاہرہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہر مصیبت تو گوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا گوارا ہے۔ ایسی سچویشن میں وہ صابر بن کر کے رہے، اس لیے کہ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے جن کلمات کی بنیاد پر دامن صبر چھٹتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بھٹکنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلاؤں پر صبر کرے، امتحان پر صبر کرے، مصیبت پر صبر کرے، تکالیف پر صبر کرے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا صبر ضائع نہیں جاتا، بلکہ مولا اس صبر کی بنیاد پر اسے اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے، جیسا کہ آپ حضرت بلال کی زندگی سے محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جو بلال مکے کی زمین پر ریتوں پر گھسیٹے جاتے تھے لیکن دامن صبر انہوں نے تھامے رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر اذان کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی حضرت بلال نظر آتے ہیں۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، اللہ عز و جل کی الوہیت کے اوپر قائم رہنا کہ مولا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، عقیدہ توحید کو تھامے رکھنا، عقیدہ رسالت کو تھامے رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے کسی شعبے کو نہ چھوڑنا اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، یہ در حقیقت بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر علی البلاء کا مظاہرہ ہے۔ اور جب کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تکالیف پر صبر کرتا ہے، تو میرا مولا اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت شجرۃ البلوہ جس کے نیچے یہ مصیبتوں میں گرے ہوئے بندوں کو جگہ دی جائے گی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کو شجرۃ البلوہ کے نیچے جگہ قیامت میں دی جائے گی، وہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گھرے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دامن توحید نہیں چھوڑا، دامن رسالت نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان پر انعام و اکرام کی بارشیں اس طرح نازل فرمائے گا کہ دوسرے لوگ انعام و اکرام کی بارشیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کاش دنیا میں ہمیں آگ آرے سے چیرا جاتا تو ہم اس وقت برداشت کرتے، تو آج ہمیں بھی یہ مقام اللہ عطا فرمائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بلاؤں پر صبر کریں، اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।